سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پرنالہ سے پانی گرتا جس کی چینٹے نمازیوں پر پڑتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نمازیوں پر چینٹے پڑتے دیکھے تو پرنالے کو اکھاڑ پھینکا۔ سیدنا عباس آئے، دیکھا کہ ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے۔ پوچھا یہ کس نے اتارا؟ جواب ملا امیر المؤمنین نے نمازیوں پر چینٹے پڑتے دیکھے تو اس سے اتار دیا گیا۔ سیدنا عباس نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا۔ امیر المؤمنین ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے ہیں اور سیدنا عمر عدالت کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ کافی انتظار کے بعد جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے، مگر ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعا کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کریں۔ یہ عمر کے دور کا چیف جسٹس ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا۔ زمانہ نبوی کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی رہا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے میرے مکان کا پرنالہ میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے، لہذا مجھے انصاف چاہیے۔ چیف جسٹس ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہے، آپ کو انصاف ملے گا۔ قاضی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اپنے حضرت عباس کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے حضرت عباس کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی ہے تو پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چینٹے نمازیوں پر پڑتے ہیں جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس سے اتار دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چرڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا۔ پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پرنالہ نصب کر دے۔ میں نے نبی پاک کے کندھے پر کھڑا ہونے سے انکار کیا، مگر بھتیجے کے اصرار پر میں نے ان کے کندھے پر کھڑا ہو کر یہاں پرنالہ نصب کیا۔ یہاں پرنالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا ہے۔ اب ابی ابن کعب نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ حضرت عباس جلدی سے باہر گئے اور کچھ انصار کو لے کر آئے، انہوں نے گواہی دی کہ حضرت عباس سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش اڑ گئے اور رونے لگے، آنسوں کی جڑی لگ گئی، اپنا پیارے نبی یاد آ گئے اور زمانہ نبوی کا منظر نظروں میں گم گیا۔ عدالت میں سب کے سامنے یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کھڑا تھا جس کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک نے خود لگوایا ہے، آپ چلیے میرے ساتھ، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائے۔ چشم کائنات نے دیکھا وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے رسول پاک کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عباس امیر المؤمنین کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پرنالہ لگا دیا۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر حضرت عباس نے مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ اب بھی باب السلام سے داخل ہو تو دائیں جانب دیوار میں 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اسی پرنالے کی مقام کی نشاندہی موجود ہے۔